ایک صنف آہن عورت صنم جاوید کو نہیں ڈرا سکے، وہ ٹھٹھرتی ہوئی رات کی بات آپ سے کرنی ہے۔ حوالات میں بتائی ہوئی وہ ایک رات جو کئی صدیوں سے لمبی رات ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوستو، آپ کے ساتھ اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو جیل کے اندر اور حوالات کے اندر، جیل کے جو حوالات ہوتے ہیں ان کے اندر جو رات گزاری، ان میں سے صرف ایک رات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک رات کا، زیادہ راتوں کا، دنوں کا، گھنٹوں ان کا ذکر نہیں کر رہا، صرف ایک رات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ 9 مئی کی مذمت ہر انسان نے کی ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا یا نہیں تھا۔ ہم یوٹیوبرز بھی گرفتار ہوئے اور ہماری 9 مئی کے ہی چکر میں گرفتاری ہوئی، کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، ہمیں اٹھا کے حوالات میں بند کر دیا، مختلف تھانوں سے گھماتے گھماتے اینڈ پہ ہمیں جیل میں جب بند ہوئے تو اس وقت ایک رات کا میں آپ سے، اس کی ایک رات کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سفید لباس پہنا ہوا تھا میں نے، جمعے کا دن تھا جب گرفتار ہوا۔ تو جب جیل کے اندر ہم گئے ہیں، یقین کریں کہ 9 مئی کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، تقریباً غالباً 22-23 مئی کی بات ہوگی۔ بارش پڑی، بارش کے بعد اولے پڑے جسے ہم برف کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیس، وہ پڑے، ہوا چلی اور اتنی سردی ہو گئی تھی اس رات کہ جو لباس پہنا ہوا تھا اس لباس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی ہمارے پاس۔ وہ ایک رات سردی کی، کیونکہ وہ سردی کی ایسی رات تھی جیسے وہ دسمبر کی رات ہو گئی ہو، جیسے دسمبر کی راتیں ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک رات وہ بن گئی تھی۔ اور اس رات کو یقین کریں کہ ساری رات ٹھٹھرتے ہوئے گزاری۔ میں اپنی عمر کے حساب سے کم تھا، میرے ساتھ ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے جن کی عمر 84 سال تھی، وہ بھی اسی 9 مئی کے بعد گرفتار ہوئے تھے۔ یقین کریں کہ وہ اس طرح سے کانپ رہے تھے جس طرح سردیوں میں کسی کے اوپر ٹھنڈا یخ برف کا پانی پھینک دیا جائے اور وہ کانپ رہا ہوگا۔ اور ہم دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ رات جلد از جلد گزر جائے، مگر وہ رات تھی، ایسی رات تھی کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کہ وہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ٹھٹھرتی ہوئی رات، ساری رات کبھی ایک طرف کروٹ کرنا، کبھی بیٹھنا، کبھی چہل قدمی کرنا، کبھی اٹھک بیٹھک کرنا کہ جسم کو حرارت ملے، یہ سب کچھ ہم کر رہے تھے۔ مگر وہ 84 سال کا بزرگ انسان، وہ 84 سال کا بزرگ انسان کیا کرتا؟ جو وہ بزرگ تھا وہ کیسے ساری رات ٹھٹھرتا رہا؟ یقین کریں جو کپڑا نیچے بچھا ہوا تھا، انتہائی میلا کچیلا کپڑا تھا، وہ کپڑا اپنے نیچے سے نکال کے اس بزرگ کو دیا کہ شاید اس کو کچھ سردی کی وہ جو ٹھٹھرنا پن ہے وہ کم ہو جائے، مگر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 84 سال اس کی عمر تھی۔ اور اس کا قصور کیا تھا؟ وہ ایک شربت بیچنے والا شخص تھا۔ وہ اس دن جب اسے پتا چلا کہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا شربت کی ریڑھی لے کر وہاں پر پہنچا اور اپنا شربت بیچتا رہا۔ اس کو گھر سے فون آیا کہ ابا جی آپ کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ادھر ہوں۔ انہوں نے کہا آپ واپس آ جائیں، آپ واپس آ جائیں، وہاں پہ تو دنگا فساد شروع ہوا ہے۔ تو وہ واپس چلا گیا۔ اسی اسنا میں جیو فینسنگ میں آ گیا، اور جیو فینسنگ میں آنے کے بعد وہ بیچارہ قسمیں کھا رہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، نون لیگ کے چیئرمین سے پوچھ لو، میں ہمارے ایریے کے
آپ خواجہ سلیمان سے پوچھ لو کہ میں کس پارٹی کا ہوں، میں تو وہاں پہ شربت بیچنے گیا ہوا تھا۔ اس طرح کے بے گناہ لوگوں کی وہ ٹھٹھرتی ہوئی رات آج بھی یاد آتی ہے تو یقین کریں یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کیا گیا یہ ظلم؟ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک خوف دلانا۔ اس قوم کو خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ قوم اس وقت ڈرنے کے موڈ میں ہے، نہ ہی یہ قوم ڈر رہی ہے۔ آپ اگر 9 مئی آ رہا ہے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس لیے تھا کہ 9 مئی آ رہا ہے، چیف جسٹس صاحب، آرمی چیف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب عام معافی کا اعلان کریں۔ جو کارکن ابھی بھی جیلوں کی قید و بند میں پڑے ہوئے ہیں ان کو رہائی دیں، ان کو رہائی دیں۔